نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ چاند نکل چکا ہے، ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ۔ یہ ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر، بلکہ مسلمانوں ہی کے پیغمبر نہیں، پوری دنیا کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، تمام عالم کے لیے ہدایت اور انسانیت کے لیے احسان کرنے والا پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی تشریف آوری سے اور آپ کے دین سے، آپ کے اسلام سے، آپ کے قرآن سے رحمت پھیلی ہے دنیا میں، زحمت نہیں پھیلی۔ اسلام نے سلامتی کا پیغام پیش کیا ہے، دہشت گردی کا پیغام نہیں پیش کیا۔ امن کا ماحول بنایا ہے، بد امنی کو کچلا ہے، ختم کیا ہے۔ جس ماحول میں ہمارے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ کیسا خوفناک اور دہشت ناک ماحول تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا کچھ اندازہ صحابی رسول حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے ہو سکتا ہے، جو تقریر انہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کی تھی۔ پورے ماحول پر سناٹا طاری ہو گیا، معمولی باتوں پر قتل ہو جانا ایک عام سی بات تھی۔ خوریزی شروع ہوتی تو ہفتے میں ختم نہیں ہوتی، مہینے تک یہ سلسلہ نہیں چلتا، سال بھر تک یہ کچہری کورٹ کا معاملہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا دراز معاملہ ہو جاتا، اتنا لمبا معاملہ ہو جاتا کہ 100 برس تک قتل و خوریزی چلتی رہتی، خاندان کے خاندان مٹ جاتے تھے، پشتہ پشت تک یہ لڑائی شروع رہتی۔ ایسے ماحول میں آپ تشریف لائے، قرآن پاک نے اس کا جو منظر پیش کیا ہے، جو نقشہ اس کا پیش کیا ہے، وہ ہے تو بہت چھوٹا سا جملہ، لیکن پوری حقیقت اور پوری صورتحال معلوم کی جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں بگاڑ آ چکا، یعنی بگاڑ خالی ایک جگہ نہیں تھا، یہ فساد ایک خطے میں برپا نہیں تھا، یہ صرف خشکی میں فساد نہیں تھا، پوری دنیا میں یہ فساد بگاڑ عام ہو چکا تھا۔ یہ اس وقت کا ماحول تھا۔ وہ اتنے بدو، اتنے گنوار، اتنے اجڑ، اتنے جاہل قسم کے لوگ تھے کہ بادشاہ بھی ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اور ان سب کے ساتھ جو غربت تھی، مفلسی تھی، تنگ دستی تھی، ان تمام صفات کی وجہ سے بادشاہ ارادہ نہیں کر پاتا، ہمت نہیں کر پاتا کہ ان پر حکومت کرے۔ سنگدلی اور ان کے دل کی سختی کا حال یہ تھا کہ اپنی بچی کو اپنے ہی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے۔ کیا آج یہ کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح؟ 4-5 سال کی جب بچی ہو جاتی تو اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لیتا اور جنگل کی طرف نکل پڑتا، وہاں گڑھا کھودتا اور کھود کر کے اسی میں ڈھکیل دیتا، اوپر سے مٹی ڈال کر کے اس کو دفن کر دیتا۔
وہ روتی، وہ چلاتی، سسکتی، فریاد کرتی، منت سماجت کرتی، وہ پوچھتی اے میرے ابا میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کیا جرم تھا اس کا جس میں یہ قتل کی گئی، کیا قصور تھا، اس کا رونا، اس بچی کا چیخنا، فریاد کرنا، منت سماجت کرنا، اس پتھر دل سنگ دل باپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا تھا، وہ دفن کر کے واپس کراتا۔ ایسا خوفناک، دہشتناک، وحشتناک ماحول تھا جس میں ہمارے آقا کی بعثت ہوئی، اور جس دور میں ہمارے نبی رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور پھر اسی قوم پر ایسی محنت کی، درندہ لوگوں میں اصلاح کا ایسا کام کیا ہے کہ وہ ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آیا، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کی، زمانہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز۔ ڈاکوؤں پر آپ نے محنت کی، بڑے بڑے ڈاکوؤں نے اپنی زندگی بدلی۔ قبیلہ غفار کے ڈاکوؤں کے سردار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاح فرمائی، اور آپ نے ان پر توجہ فرمائی، ایسی محنت کی کہ اتنے متقی پارسا بن گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تقوی اور پارسائی کو دیکھ کر کے فرمایا جسے عیسیٰ علیہ السلام جیسا سچا انسان دیکھنا ہو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔ کیا آپ کی تربیت میں اثر تھا، اسلام میں کیسا زبردست کمال تھا کہ بڑے بڑے پاپی، مجرم، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ نبی کی صحبت میں آتے تھے، زندگی کی کایا ہو جاتی۔ ایسے پاک انسان ہوتے تھے، ایسے پوتر ہو جاتے تھے کہ نیکی ہی ان کا مشغلہ، خیر تقوی ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا، برائی سے کنارہ کش رہتے۔ اگر کبھی غلطی کسی سے ہو گئی، کسی پرانی عادت کی وجہ سے، بے چین ہو جاتا، یا نفس نے بھڑکا دیا، شیطان نے ورغلا دیا، اور کسی غلطی کا صدور ہو گیا تو اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیتا تھا جب تک کہ اس کی سزا حاصل نہ کرے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کے نفس نے اس کو اٹھایا اور غلطی پر آمادہ کیا، شیطان نے بہکایا اور پھسلایا، زنا کا ثبوت ہو گیا، بدکاری ہو گئی اس سے۔ اس بدکاری پر ایسا نہیں کہ صرف دو آنسو تنہائی میں بہا کر کے وہ چپ ہو جائے، استغفار کر کے توبہ کر کے وہ خاموش بیٹھ جائے، ایسا نہیں۔ نبی کی خدمت میں آتی ہے وہ، کوئی اس کو لاتا نہیں ہے، کوئی اس پر الزام قائم نہیں کرتا ہے، کوئی اس کا جرم نبی سے بیان نہیں کرتا ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی اور اس کی سزا آخرت میں بڑی سخت ہے۔ وہ نبی کے پاس پہنچتی ہے اور اپنے جرم کا اقرار کرتی ہے، اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے بدکاری ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ آخرت کا خوف اور خدا کے یہاں حاضر ہونے کا ڈر اتنا غالب آ گیا اس کے ذہن پر کہ دنیا میں اسے پتا ہے کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس غلطی کی سزا رجم ہے، سنگسار ہے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی سزا میں مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، لیکن موت کا پیالہ پی لینا یہاں گوارا ہے، آخرت میں پکڑ ہو اس سے بچ جانا یہ زیادہ۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی
مثالی معاشرہ پیش کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی فرد ہو جو آخرت کے خوف سے، آخرت کی فکر سے حاضر ہو اور کہے مجھے اس کی جو سزا ہے دنیا ہی میں دے کر کے نمٹا دو، ختم کر دو، آخرت میں معاملہ صاف ہو؟ ہے کوئی ایسا مجرم جو عدالت میں جا کر کے آخرت کے خوف سے اقرار کرے؟ دنیا اس کی مثال نہیں۔ یہ ایسے نیک لوگ کہاں سے آئے؟ کیا دہشت گردی کی تعلیم سے آئے یا نبی کی رحمت والی تعلیم سے آئے؟ اسلام نے ایسے افراد پیدا کیے جو خونخواروں کا معاشرہ تھا، درندوں کا معاشرہ تھا، حیوانیت صفت انسانوں کا معاشرہ تھا، ایسے درندہ لوگ انسان بن گئے۔ یہ کہنا کہ اسلام میں بدی ہے، برائی ہے، غیر انسانی تعلیمات ہیں، غیر انسانی تعلیمات کے علاوہ، برائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسلام میں، کیا یہ غیر انسانی تعلیمات ہیں کہ جس سے ڈاکو توبہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ برائی کی تعلیمات ہیں جس سے قتل و خورزی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں ایسا پیار ہوتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ اپنی ایک بیوی کو دوسرے بھائی کو حوالے کرنے کے لیے تیار، طلاق لے کر کے دے دیا دوسرے کو کہ تم رکھو، اپنا گھر ہے تو ایک گھر حوالے کر دیا کہ تم رکھو، ایک روٹی میں کھا رہا ہوں تو ایک روٹی تمہیں۔ یہ پیار و محبت، امن و سلامتی کا پیغام ملا ہے، اسلامی تعلیم سے ملا ہے۔ آج چونکہ اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہیں، اس لیے آج معاشرے میں جرائم ہیں، پاپ ہیں، گناہ ہیں، برائیاں ہیں، بدیاں ہیں۔ تو اسلام پر عمل کرنے سے جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، پاپ کا خاتمہ ہوتا ہے، برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، خیر پھیلتی ہے، اچھائی وجود ہے۔ اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے امن کا پیغام دیا، سلامتی کا پیغام دیا ہے، اور یہ مثالی معاشرہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں اور جس دور میں ہمارے نبی تشریف لائے اس دور کو سامنے رکھیں تو حیران ہو جائیں گے، یقین کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا کہ واقعی ہمارے نبی رحمت بن کر تشریف لائے۔ یہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا جس میں ہمارے آقا کی بعثت ہوئی، پوری دنیا کو سکون کا سانس ملا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ نبی کی صحبت کا اثر، نبی کی تربیت میں، نبی کی صحبت میں لوگ آتے تھے اور ان کی کایا پلٹ جاتی تھی، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، اور جو انقلاب برپا ہوا وہ تاریخ میں محفوظ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے سچائی کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں